السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ میں پھر اسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں لائٹ اوپر نیچے ہوتی ہے، گھر میں دو جگہ ہوتی ہے، اس چیز کے لیے معذرت۔ کل میں بسم اللہ پہ آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا امپورٹنس ہے۔ میں نے ویڈیو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کی، اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اچھا، تو پھر مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک آدمی تھا، اس کی قبر پہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، اس کی قبر میں نا عذاب، جیسے ہمارے اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ میں ہمیں جب اٹھائے جب ہم سے وہ راضی ہو تو اپنے پاس بلائے۔ تو اس کی قبر میں کچھ عذاب کا معاملہ چل رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے عذاب رک گیا۔ تو اس آدمی نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یا رب، کیا معاملہ ہوا کہ تو نے میرے پہ عذاب روک دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو مرا تھا نا تو تیرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور آج وہ پہلے دفعہ مکتب میں گیا، اور وہ مکتب میں گیا اور اس نے آج سبق پہلا پڑھا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، ہم انسانوں کے تو دل بہت سخت ہیں، لیکن اللہ کا دل اتنا نرم ہے کہ اللہ نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جس نے مجھے رحمان اور رحیم کا اور میں اس کے باپ پہ اب عذاب نازل کر رہا ہوں، یا جو بھی اس کے اعمال تھے اس کے حساب کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ فرما رہا ہوں، تو میں نے تیرے پہ آسانی کر دی۔ تو ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ کل ہی اتفاق سے میرے سامنے حدیث گزری کہ ہم حج کرتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں اللہ میاں اس حج کو قبول کر۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں قبولیت کا شک ہوتا ہے، اللہ میاں یہ نماز قبول کر، اللہ میاں یہ عمرہ قبول کر۔ تو حدیث یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کی طرف پیار سے نظر ڈالی، اس کو ایک مقبول حج کا آپ کو گارنٹی دے دی، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن پیار سے نظر ڈالنا، ہم سوچتے ہیں یہ کون سا کام ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن یقین کریں دل میں پیار لانا کہ آپ کے ماں باپ اس وقت آپ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، خلاف کا مطلب آپ کی مرضی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا اس ایج میں، جس ایج میں ہوں، مطلب لائک آئی ایم ان 50s اور مائی مدر ان 80s، تو ہے نا، کبھی مجھے بھی کہے گا میرا دل نہیں کر رہا ہوگا وہ کام کرنے کو، اور اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے۔ لیکن اب میں رات کو سوتے وقت ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ مرے ہوئے ماں باپ کو برزخ کے تحفے دیتے جہاں پہ وہ ہے، اور اپنے زندہ ماں باپ کو آپ دنیا کے تحفے دیتے، تو رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، یا اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں بہت محبت، راحت اور سکون ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح چلے جائیں، جو یورپ کا کلچر ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، تو پھر ہم اپنے ماں باپ سے آوازار، رشتوں میں مٹھاس ختم، دلوں میں سکون ختم، اور یہ ہو رہا ہے آج کل۔ اور میں اپنے سے جو چھوٹے میرے بچے ہیں، اپنی بیٹی سے تو میں باتیں کرتی ہوں، اور میرے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اور میرے بہت سارے بچے ایسے جاننے والے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات ان کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ کبھی 1970s میں انگلینڈ امریکہ گئے پیرنٹس کو چھوڑ کے، پیرنٹس کی بھی مٹی پلیت ہوئی، اور خود بھی وہ اب اس حالت میں کہ ان میں سے کئی لوگ تو ہے ہی نہیں، اور جو لوگ ہیں بڑی قسم پرسی میں ہیں۔ اور پھر ایک میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ آپ کا ایمان اور توکل ہے، کہ یا آپ اللہ تعالیٰ کی صلہ رحمی کو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ اس پہ توکل لے آئیں، یا آپ اس حدیث پہ توکل لے آئیں کہ موت اور رزق ساتھ ساتھ ہے۔ تو جب آپ کا رزق ختم ہوگا نا، جس دن دنیا، اس دن آپ کو موت آ جانی ہے، اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کا رزق جتنا اللہ نے اتارا، چاہے آپ دنیا میں بھاگ بھی جائیں، تو کونے میں سونے کی کان پہ بھی بیٹھ جائیں، رزق آپ کو اتنا ہی ملنا ہے۔ اور چاہے آپ پھر پاکستان میں بیٹھیں چپس کی ریڑھی لگا رہے ہیں تو آپ کو رزق ملنا ہے۔ تو جو تو آپ کا ایمان کا توکل ہے کہ آپ کس پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کے اوپر، تو پھر وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں
تو آپ کی کہیں پکڑ ہی نہیں ہے. تو جو لوگ اس ڈر سے، غربت کے ڈر سے ماں باپ کو بوڑھا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بیمار چھوڑ جاتے ہیں، ہم فیوچر بنانے جا رہے ہیں. فیوچر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جن ماں باپ نے آپ کو اتنے پیار سے پالا، آپ ان کو کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا، اگر وہ پھر تو جو وہاں پہ کلچر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فیوچر کے پیچھے بچے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بچے کتنے ریبیلیس پلتے ہیں. تو میں بڑی نصیحت بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ پچھلی مثالیں ہیں نا، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فرعون کی مثال، نمرود کی مثال، پھر اچھی مثالیں بھی، حضرت ابراہیم کی مثال، حضرت موسیٰ کی مثال، ان کے یقین کی، ان کی مشکل وقت میں اللہ پہ یقین کی مثال. تو اور فرعونیت کی مثال، نمرود کی اس کی مثال، شداد جادوگر اس کی مثال. تو اسی طرح ہمارے خاندان میں بھی بڑی مثالیں ہیں، ہمارے قریب میں بھی بڑی مثالیں ہیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں یہ دعا دیتی ہوں، یہ پتہ نہیں دعا ہے کہ یہ بد دعا ہے. جن بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں یا جن ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ان لوگوں نے ایونچولی اتنا پیسہ کمایا کہ پیسے نے ان کو پھر بھی سکون نہیں دیا. اور ٹھیک ہے، پیسہ آپ کو لگژری دے دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے، لیکن آپ جڑے رشتوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. آپ نہ صرف خود بے سکون ہوتے ہیں بلکہ آپ اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. ایون میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ لوگ لاہور، اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، پیرنٹس ملتان میں ہیں یا پیرنٹس ان کے پیچھے گاؤں میں ہیں، اور ان کے کوئی پڑوسی دیکھ رہے ہیں یا ان کو کوئی دیکھ رہے ہیں. تو آپ یقین کریں، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سب سے بڑی چیز ہے جس میں کہتے ہیں جب نازل ہوئی تھی تو مشرق کے بادل مغرب کی طرف خوشی سے، اور اللہ کی اس برکت سے، اور مغرب کے بادل مشرق کی طرف اس طرح ان کی مومنٹ ہوئی تھی کہ ہلچل مچ گئی تھی کہ اللہ میاں تو نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے. تو اگر ہم اپنے کیریئر کا، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے نا، اللہ توکل اللہ، میں شروع کرتا ہوں یہ کام، جو تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو نے برکت دینی ہے. لیکن میں نے اپنے ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنا ہے. میں نے پیسہ بھی کمانا ہے، میں نے اپنے رشتوں کو بھی نبھانا ہے، اور میں نے حسن اخلاق بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ جو بیشک ہر چیز آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی ہو، لیکن آپ کے پاس بیلنسڈ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے میں اتنے اوپر چلے جائیں، رشتوں میں آپ بالکل اکیلے، خالی، آپ کی خالی لائف ہے، کھوکھلے دوست ہیں، پیسہ ہوتا ہے یا ادھر گھوم لیے ادھر گھوم لیے دنیا، اور ایٹ دا اینڈ آپ سیڈمنٹ کر جاتے ہو نیچے، ختم. لائف تو ایسی ہی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کی آنکھیں کھلیں اس موضوع پہ. اور اس موضوع پہ ہجرت کا ہے، لیکن ہجرت کا حکم اور چیزوں میں ہے. اس میں نہیں ہے کہ آپ کو لگژری نہیں مل رہی تو آپ ہجرت کی، آپ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ رشتوں کی قدر ہی نہ کریں. آپ کہیں جی مجھے تو آپ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں. تو ایموشنلی اللہ معاف کرے، اللہ میاں کیئر کرنے والا. اب آپ جب کسی کو چھوڑتے ہیں نا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے چھوڑنے سے آپ اپنا بگاڑ رہے ہیں. اس کی تو کیئر کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، امتحان آپ کا ہے. اور ابھی بھی میں کہتی ہوں اس وقت بھی کوئی لوگ 50s میں ہیں، 60s میں بھی ہے نا، ایون دیر نہیں ہوئی، بالکل دیر نہیں ہوئی. واپس اپنے گھونسلوں کی طرف آئیں، واپس اپنے رشتوں کی طرف آئیں. اللہ کرے وہ رشتے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ رشتے آپ کو پیار دیں، وہ رشتے آپ اپنا دماغ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا جب تک اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساری چیزوں میں رحم ڈالے، برکت ڈالے، اور آپ کی لائف کسی بھی اسٹیج پہ پرسکون اور خوبصورت ہو جائے. یہ آپ کا زندگی کا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. بات مشکل کر رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوچنے والا ہو تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہ سوچنے والا ہو تو اس کے لیے نہیں ہے. بس یہی کہنے کی کوشش تھی تھوڑی سی. اور اللہ کا نام لے کے دن شروع کرتے ہیں پریکٹیکل والا. اور طبیعت کچھ بہتر ہے، آج اللہ کا شکر ہے.
تو اپنا خیال رکھیں، کل چھٹی ہے، اللہ کرے آپ سب کا سنڈے بہت اچھا گزرے، جو جہاں پہ بھی ہے۔ اور جو ہے آم، بڑی سی کنٹروورشل ہے، 27 رجب ہے نہیں ہے، عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ فالتو وقت گانوں میں گزار سکتے ہیں، کنسرٹ پہ گزار سکتے ہیں، آؤٹنگس پہ گزار سکتے ہیں، آپ ویڈیوز فلمیں دیکھ کے گزار سکتے ہیں، سینماؤں میں گزار سکتے ہیں، تو وہ آپ رجب کا مہینہ عبادت میں کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ کے ذکر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مت اس کو کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس میں امینڈمنٹ کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ لیکن آپ اپنے اون پہ، اپنے طور پہ اللہ کا ذکر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ رحمت میں، برکت میں، اس کی حفاظت میں آپ کا دن گزرے۔ جس طرح دن خیریت سے شروع ہوا، اسی طرح رات بھی خیریت پہ ختم، اور اگلی زندگی بھی اگلے دن آتے 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 جو بھی ہے ہماری زندگی میں ٹل وی آر گوئنگ ٹو ہیم۔ تو میں اللہ سے کہتی ہوں جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے بچا، اور ان میں بڑی ایڈیشن کر دے، اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور اللہ میں ہمیں شعبان بھی نصیب کرے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور ہم اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، جس میں صبر ہوگا وہ سن لے گا، جس میں نہیں ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لے گا فارورڈ، اور جو نہیں ہوگا تو نہیں سنے گا۔ میرا کام ہے اچھی بات پہنچانا، اور جس کے اللہ میاں نے لکھا ہوگا وہ ضرور سنے گا، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اچھی بات لوگ سنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔